أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ القصص شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہم سب کو، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے حضور اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت اور کامیابی عطا فرمائے، اس کو قبول و منظور فرمائے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القصص سے پہلے ہم نے سورۃ النمل جو پچھلی مجلس میں جو مکمل ہوئی تھی، اس کا آخری رکوع یا آخری 10-11 آیات حسب روایت ہم اس کو یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں، پھر ہم آج کا انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 سے 93 تک سورہ نمل کی، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان کے لوگوں کو گروہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم بھی نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنایا اور تاکہ وہ آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنا لیا، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، اور وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو تم کچھ کرتے رہے
اس سے بھی آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ نمل کی آخری آیات، جس میں آخری رکوع میں اچھائی اور برائی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونے والے یا جتنی انسانیت ہے وہ سب کے سب اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگی، اور پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق وہاں پر بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا جس نے اس دنیا کی مہلت جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کی اور اپنے اپنے اعمال کو اچھا رکھا، وہ تو یقیناً بہت ہی اچھا اور بھلائی کا بدلہ پائے گا، اور جو گمراہی جس نے گمراہی کا راستہ اپنایا دنیا کی زندگی میں، آخرت میں پھر ان کو اسی کے مطابق ان کا انجام بھی ہوگا۔ شروع کرتے ہیں ہم اگلی سورہ مبارکہ۔ اگلی سورہ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص یہ مکی سورہ ہے، یعنی دور مکہ کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں اس اس کی جو مصحف کی ترتیب ہے، قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر جو ہے 28 نمبر ہے، 28ویں نمبر پر آتی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 49 نمبر 49 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی ٹوٹل 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ 88 آیات اور 9 رکوعات پر مشتمل سورۃ القصص، جو کہ ایک مکی سورہ ہے، اس کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ قصص کا مطلب عام طور پر قصہ یا واقعہ ہی ہوتا ہے، اور قصص جو ہے وہ قصہ یا واقعہ ایک ترتیب کے ساتھ سنانا، جس ترتیب کے ساتھ وہ واقعہ رونما ہوا یا وہ جو سٹوری جو ہے وہ انجام پذیر ہوئی، اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کرنا، اس کو قصص کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اس لیے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نام قصص رکھا گیا، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی جتنی صورتیں ہیں ان کا نام جو ہے ان کی صرف آئیڈینٹی اور پہچان کے لیے، وہ سارے کے سارے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس سے پہلے ہم نے جو 2 صورتیں پڑھی ہیں، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل، یہ انہی کی ہم زبانہ یہ سورہ ہے۔ انہی کے بعد یا انہی کے درمیان میں یہ رہی۔ اس کے مطابق یہ تقریباً مکہ کا جو درمیانی دور ہے، 4 5 سال 6 سال نبوی کے بعد، نبوت کے اظہار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورہ مبارکہ تھی۔ اور اسی اعتبار سے موضوعات کو اگر دیکھا جائے تو جیسے پچھلی سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل میں پچھلے رسولوں یا پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے پھر ان کو کنٹراسٹ ان کا یا کمپیریزن ان کا، یا ان میں سے جو مشرکین مکہ مختلف طرح کے سوالات کرتے تھے اور مختلف طرح کے ڈھیلے بہانے کرتے تھے، ان کے اعتراضات اور ان سوالات کا جواب جو ہے وہ انہی کے آباء و اجداد اور پچھلی قوموں کے حالات و واقعات بیان کر کے اس میں سے ان کو جواب دینا ان کا۔ اسی طرح سے اسی سورہ مبارکہ میں بھی تو حالات و واقعات میں بھی وہی کہ اسلام جو ہے وہ کھلے طور پر ایک مضبوط دین کی شکل میں ابھرنا شروع ہو چکا۔ اس میں مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخالفت جو ہے وہ بھی کھل کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ جو مشرکین مکہ ہے وہ کھل کر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف اپنے اقدامات کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تو وہی حالات و واقعات تقریباً جو پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی رہے ہیں۔ بہرحال اسی مختصر تعریف کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
तासीम मीम तिलका आयातुल किताब मुबीन। ये आयतें हैं एक वाज़े किताब की, एक वाज़े किताब जो कि मुदल्लल है पूरी दलील के साथ, किसी भी शक व शुबा से पाक, बहुत ही वाज़े जो किताब है उस किताब की ये आयतें हैं। नतलु अलैका, अब हम पढ़ते हैं आप पर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये पढ़ते हैं, ये आप पर ये तिलावत करते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आप लोगों को ये बता दें। क्या बता दें? मिन नबाई मूसा, मूसा की खबर में से, मूसा की जो वाकया है या मूसा की जो स्टोरी है या हजरत मूसा के साथ जो हालात व वाकयात है, उनमें से कुछ खबर या उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपके ऊपर हम तिलावत करते हैं, आपको बताते हैं, ताकि आप आगे लोगों को भी ये पहुंचा दें। और फिर फिरौन का, मूसा और फिरौन का वाकया जो उसमें से कुछ बिलहक की, हक के साथ, बिल्कुल हकीकत पर मुबनी, हक और सच पर मबनी जो जो बात या जो वाकया है वो हम आप पर जिक्र करते हैं। लिकौम युमिनून, उस कौम के लिए, लोगों के लिए या कौम के लिए, वो जो ईमान रखते हैं, वो लोग जो ईमान रखते हैं या वो यकीन करते हैं, उन लोगों के लिए ये हिदायत और रहनुमाई होगी। लेकिन जो ईमान नहीं लाएंगे उन वो यकीनन गुमराही के रास्ते पर होंगे। तो पुराने वाकयात आबा व अजदाद से हजारों साल पुराना वाकया जो है उसको मिनो आन उसी तरह से हकीकत पर मुबनी जो उसके मामलात हुए उनके साथ जिक्र करना, ये भी नबूवत का एक मौजूदा था। और ये इस कुरान की एक मतलब इसकी सच्चाई का और इसकी हकीकत का एक सबूत था, जो कि उनके उनके अपनी जो स्टोरियां या अपने जो उनके पास गड़े गड़े मामलात हैं उनके साथ जब मैच करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे टैली होती हैं जिस जो कि उनकी तरफ ये इशारा है कि अगर तुम इस किताब पर और इस दीन पर ईमान ले आओ तो ये तुम्हारे लिए खैर और भलाई की बात है। इन्न फिरऔन, बेशक फिरौन, आला, सरकशी की, फिल अर्ज़ ज़मीन में, बेशक फिरौन ने सरकशी की ज़मीन में। फिरौन जो है वो ज़मीन में सरकशी करने वाला था, अपनी हदों से बढ़ जाने वाला था। एक इंसान जिसको आजिज होकर अल्लाह के हजूर सजदा करना चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, वो इंसान अगर अपनी आजिज़ी को तकब्बुर में बदल दे और अपने उसके पास जो अल्लाह ताला ने ताकत और दौलत और जो हुकूमत दी है उसको वो लोगों के ऊपर उनकी उनके जुल्म सितम के लिए उसको इस्तेमाल करें, तो ये सरकशी है। तो फिरौन जो है वो ज़मीन में सरकशी की उसने। वजअला अहलहा शिया, और उसने बना दिया उसके रहने वालों को कई ग्रोह, उसके रहने वालों को उस बस्ती, ये ज़मीन जो है फिल अर्ज़ी, ये ज़मीन अर्ज़ मिस्र जो है, मिस्र की सरजमीन, उसका यहाँ पर मफहूम है क्योंकि वो मिस्र में था और मिस्र की ज़मीन में वो हुकूमत करता था। तो लिहाजा उसने मिस्र की ज़मीन में या मिस्र में सरकशी की और उसमें आप उसके रहने वालों को कई ग्रोह बना दिया। उसके उसके रहने वाले जो थे अहले मिस्र जो है उनको ग्रोह दर ग्रोह तकसीम किया हुआ था। ये तकसीम जो है बहुत सारे मुख्तलिफ तौर पर भी हो सकती है, लेकिन जब ये एक फिरौन और उसकी कौम के बारे में जिक्र हुआ तो हुकूमत और रियाया के दरमियान, हुकूमत और अवाम के दरमियान ग्रोह बंदी, हुकूमत और अवाम के दरमियान जितना ज़्यादा फ़र्क होगा स्टेटस का, जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उनके अहदे का, उनकी ताकत का और उनके रहन सहन का और उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे कह सकते हैं हम, कि जो वसाइल हैं, जो मुल्की वसाइल हैं, उनकी तकसीम का हुक्मरान जो है वो मुल्की वसाइल का हकदार नहीं होता, बल्कि वो मकरूज होता है कि वो उस अवाम को वो शेयर करे जितने वो मुल्की वसाइल हैं। लेकिन अगर अवाम जो है वो बदहाल होती जाए और हुक्मरान जो है वो आसूदा होते जाए, वो ऐश परस्ती में चलते जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी गिरोहबंदी, बेसिक गिरोहबंदी यही है कि हुक्मरान तबका और अवाम का तबका जो है वो अलग अलग, और उसके अलावा फिर अमीर और गरीब का हो जाना, ये भी तबकात हो सकते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्टेटस उनको डेवलप करके उसके मुताबिक उनको ट्रीट करना, ये भी गिरोहबंदी हो सकती है। तो एक माशरे में हम आजकल देखते हैं कहीं पर कुछ उस तरह से इंसाफ तो नहीं है हुकूमत और रियाया के दरमियान।
تو ہمیں یہ تقسیم جو ہے وہ نظر آتی ہے، آج بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال وہ فرعون جو ہے اس نے اپنی رعایا کو یا اس اہل مصر کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، بٹا دیا تھا، بٹا کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ یستعفف طائفتن، وہ کمزور کر رہا تھا ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، اس کی رعایا میں سے جو ایک گروہ تھا اس کو وہ کمزور کر رہا تھا۔ وہ ایک گروہ کون تھا بنی اسرائیل کا۔ اور بنی اسرائیل اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے بڑا واضح طور پر یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کہ نیا نقطہ یا ایک نیا اینگل جو ہے وہ اس میں تفصیل اس کی ملتی ہے، گو کہ وہ نیا اینگل بھی جو اس میں ملتا ہے، یا نیا واقعہ یا نیا پہلو جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی مختصر الفاظ میں پہلے تو ہماری نظروں سے گزر چکا ہوتا ہے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے، لیکن وہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے وہ ہمیں یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس کی طرف ہمیں دوبارہ سے ذہن ہمارا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا، ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہم بحث کرتے ہیں۔ بہرحال اہل مصر سوری بنی اسرائیل جو ہے وہ کیسے مصر میں پہنچے، جبکہ ان کی اصل زمین تو شام اور یروشلم وغیرہ تھا، بیت المقدس۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے ہجرت کی۔ وہ پہلے وہ مصر میں پہنچے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیا، اور پھر انہوں نے اپنے جو اہل عیال تھے بنی اسرائیل ان کو وہاں پر ہجرت کرائی اور وہاں پر لے کر وہاں پر آباد ہوئے۔ شروع میں تو وہ بہت آسودہ حال میں رہے کیونکہ ایک اچھا سٹیٹس ان کو ملا حضرت یوسف علیہ السلام کی توسط سے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ نسل در نسل ایک تو ان کے اپنا جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس میں بہت سارے بگاڑ آئے، اس میں دینی طور پر بھی، ایمان کے طور پر بھی بگاڑ، اور معاشرتی اعتبار سے بھی بہت بیماریاں پنپ گئی، اور اس کے علاوہ ان کا معاشرتی جو ایک سٹیٹس جو کہ ایک بہت ہی مطلب عزت افزا ایک ان کو وہاں پر مقام ملا تھا، وہ بھی ان سے چھن گیا، اور بعد میں وہ غلامی میں دھکیل دیے گئے۔ اور پھر جب فرعون کا جب واقعہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز شروع کیا، تو اس وقت جو بنی اسرائیل ہے وہ ایک پسا طبقہ تھا جو کہ غلام تھا فرعون کا اور اہل فرعون کا۔ اور اس وقت کے فرعون کے جو لیبر سپلائی ہے، فرعون کے جو مزدور جو جتنا طبقہ ہے وہ سارے کا سارا بنی اسرائیل تھا، یعنی بنی اسرائیل کے جتنے بچے تھے یا بیٹے تھے یا لڑکے تھے وہ سارے کے سارے ان کے غلام تھے، اور ان سے وہ مشقت کا اور اس طرح سے محنت والے کام جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو وہ اور زیادہ کمزور کر رہا تھا، ان کے اوپر اور زیادہ ظلم و تشدد اور ان کے سٹیٹس کو اور زیادہ کمزور کرنا اور زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ وہ سرکشی کرتا تھا زمین میں، اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ اس نے تقسیم بنا کر دیا ہوا تھا، اور ان میں سے خاص کر ایک گروہ جو ہے بنی اسرائیل کا، اس کو تو خاص اس نے اپنے تشدد کا نشانہ یا نا انصافی کا جو نشانہ یا محور ہے وہ بنا رکھا تھا۔ وہ اس نا انصافیوں میں سے ایک نا انصافی کیا تھی؟ یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، وہ یستحی نساءہم، اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا ریزن تھی۔ بہرحال جو اضافی اس میں ہمیں مطلب پوائنٹ جو ہم ابھی نوٹ کرتے ہیں کہ کیا ریزن تھی کہ وہ بیٹوں کو، لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا، ذبح کرا دیتا تھا، اور بیٹیوں کو یا عورتوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، زندہ رہنے دیتا تھا۔ ایک تو عام طور پر یہ جو روایات یا عام طور پر یہ جو واقعہ چلا آ رہا ہے کہ اس وقت وہ فرعون جو ہے اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا، اس کے خواب کی تعبیر جب اس نے دیکھی تو اس کے نجومیوں وغیرہ نے، کاہن وغیرہ جو بھی تھے، اس نے ان کو بتایا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تم سے سلطنت جو چھین لے گا یا تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جس کی وجہ سے پھر اس نے اعلان کرا دیا کہ جتنے بچے یا لڑکے پیدا ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں ان کو ذبح کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے
کچھ ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دی، کوئی میل فیمیل لوگوں کی، جو کہ وہ پورے بنی اسرائیل پر نظر رکھتے تھے، اور جو کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی اس کے اوپر خاص نظر رکھی جاتی تھی، اور جیسے ہی وہ وہاں پر بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو وہاں پر وہ پہنچ جاتے، اور جب وہ دیکھتے کہ اگر تو بچی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر بچہ ہے بیٹا ہے تو اس کو وہیں پر وہ ذبح کر دیتے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو اس کا عام طور پر جو ملتا ہے یا ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، لیکن اس کے اور بھی زیادہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ قوی روایات میں نہیں ہے، غالباً یہ جو دوسری اسرائیلیات کی روایات جو ہیں وہاں سے زیادہ ایفیکٹ ملا ہوا، اس لیے کیونکہ اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی روایات یا نسل در نسل کہہ لیں کہ ایک جو چلتا آ رہا تھا ایک واقعہ یا ایک جو بات، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ جو ہے وہ فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا، یہ کہہ لیں کہ ان کی نسل در نسل یہ چلتی آ رہی تھی بات، جس کی وجہ سے یہ اس وقت کا جو فرعون ہے اس کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ یہ فرعون مطلب ایسا نہ ہو کہ واقعی کوئی بچہ جو ہے ان میں پیدا ہو جائے جو اس کی حکومت کو ختم کر دے۔ تو ایک ریزن کچھ علماء جو ہے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کچھ بہت کم جو ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی بنسبت کے دوسرے اہل مصر سے، تو اس فرعون کا یا اس کے حواریوں کا یہ بھی ایک ڈر تھا کہ یہ جس رفتار سے یہ آبادی ان کی بڑھتی جا رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اور ہمارے اوپر یہ طاقتور بن جائیں، ہم سے زیادہ طاقت حاصل کر لیں، تو اس لیے بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ بہرحال مختلف طرح کی وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ عام طور پر وہی ذکر کی جاتی ہے اور وہی زیادہ جو ہے وہ صحیح سمجھی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک دوسرا اہم نوٹ کرنے کا پوائنٹ یہ ہے، وہ بھی آگے آئے گا تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھی دیکھ لیتے ہیں، کہ یہ جو سلسلہ چلتا رہا کچھ عرصہ، تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لڑکوں کو جتنے لڑکے پیدا ہوتے ان سب کو وہ قتل کر دیتے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ دیکھنے میں آیا کہ اب وہ لڑکوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، نئے جو بچے ہیں نوجوان جو ہیں ان کی تعداد میں اگر کمی آ گئی تو کیونکہ مین پاور سپلائی کا واحد سورس جو ہے اہل مصر کا یا اہل فرعون کا وہ بنی اسرائیل سے ہی تھا، تو لہٰذا کچھ اس کے سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو ہم بچوں کو قتل کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں تو کوئی لیبر نہیں ملے گا، مزدور نہیں ملے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اس میٹر میں بہت مطلب کمزور ہو جائیں۔ تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال جو ہے وہ بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور 1 سال چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے 1 سال، جس سال بچوں کو ذبح نہیں کیا جا رہا تھا، چھوڑا جا رہا تھا بیٹوں کو، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور جس سال ذبح کیا جاتا تھا اس سال میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور ولادت کا بھی معاملہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ جو تھی ان کے اوپر حمل کے آثار جو ہے وہ بالکل بھی نہیں تھے، یعنی دیکھنے سے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حاملہ ہے، اسی وجہ سے ان کے اوپر شاید جو سٹاف مقرر کیا گیا تھا دھیان رکھنے کے لیے ان کی زیادہ توجہ نہیں تھی، اسی لیے آگے ہم آیات میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی والدہ کو حکم دیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہ، اور جب تمہیں ڈر خوف ہو کہ اب یہ معاملہ جو وہ کھل جائے گا یا تم پکڑی جاؤ گے تو تم اس بچے کو مطلب آگے دریا میں بہا دینا، پھر اس کی حفاظت جو ہے وہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حمل اور ان کی جو ولادت اور ڈلیوری جو ہے وہ ایک مخفی تھی، لیکن بعد میں پھر کیونکہ کتنی دیر تک وہ چھپائیں گے، جب وہ ظاہر ہونے لگا یا ظاہر ہونے کا خطرہ جب فیل ہوا تو اس وقت انہوں نے اس کو دریا میں بہا دیا، اور جو پھر فرعون کے محل میں پہنچا، اور آگے اس کا سارا معاملہ ہے۔ بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ کچھ نئے اضافی پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پچھلی سٹوری جو ہے وہ پوری ہماری یاد دہانی ہو جاتی ہے اس کی۔ بہرحال فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، اس نے اہل مصر کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور اس میں ایک گروہ جو ہے اس کے اوپر تو خاص طور پر وہ سختی اور نا انصافی اور ظلم اور جبر کرتا تھا، اس کے بچوں کو، لڑکوں کو، وہ بیٹوں کو زندہ مطلب ذبح کر دیتا تھا، اور بیٹیوں کو
یا بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فساد کرنے والا تھا. اس طرح سے جب ان ایکوالٹی آئے گی، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوگا، یا مختلف طبقات کے ساتھ نا انصافی کی جائے گی، مختلف طرح سے معاملات کیے جائیں گے، تو یقیناً یہ فساد کی جڑ جو ہے وہ بنتی ہے، فساد کی وجہ بنتی ہے. تو وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری مرضی یہ تھی، ہماری مشیت، جو ہم یہ چاہتے تھے، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ہم احسان کریں ان پر جو سب کمزور کر دیے گئے تھے. یعنی وہ بنی اسرائیل جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، ہماری یہ مشیت تھی، یا ہماری یہ چاہت یہ تھی کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں، ہم ان کی مدد کریں، فی الارض، زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں، یعنی ہم انہیں لیڈر بنائیں، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک لیڈنگ نیشن کے طور پر ہم انہیں مطلب متعارف کرائیں اس دنیا میں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائیں انہیں وارث، اور ہم انہیں وارث بنائیں، یعنی وارث مطلب بنائیں کسی زمین کا، یا کسی حکومت کا، یا کسی بڑی سلطنت کا وارث بنائیں، یا اس کو ہم کوئی بڑی سلطنت جو ہے وہ ہم عطا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، یا ہم یہ چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اس قوم کو ہم لیڈنگ نیشن کے طور پر متعارف کرائیں، یا مطلب ابھار کر سامنے لائیں، اور اس کو ہم وارث بھی بنائیں، یعنی حکومت اور طاقت جو ہے وہ بھی عطا کریں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ بات پھر کس طرح سے سچ ہوئی. فرعون سے بھی چھٹکارا ملا اس قوم کو، بنی اسرائیل کو. اور پھر عظیم الشان سلطنتیں، جس کا ہم نے ایک مظہر جو ہے وہ سورہ نمل میں بھی حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی تھے لوگ، اور کس طرح سے ایک عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ملی. وَنُمَكِّنْ، اور ہم اقتدار دیں، لہم، ان کو، فی الارض، زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو، فرعون اور حامان کو ہم دکھائیں، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو. ہم تاکہ ہمارا یہ بھی ارادہ تھا، یا ہم نے یہ بھی ارادہ کیا کہ ہم ان کو، بنی اسرائیل کو، اقتدار دیں، حکومت دیں، سلطنت دیں زمین میں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو دکھائیں، ما کانوا یحذرون، وہ جس سے وہ ڈرتے تھے. فرعون اور حامان جو ہے وہ فرعون کے ایک وزیر کا نام تھا، جو کہ بہت ہی آگے تھا اور بڑا قریب جو سمجھا جاتا تھا فرعون کا، یہ اس کا نام تھا. اور اس کے ان دونوں کے لشکر جو تھے، ان دونوں کے جو آگے جو ان کے لشکر، اور یا ان کے حواری اور ان ساتھی جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو دکھائیں کہ جس سے وہ ڈرتے ہیں وہ خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. اور کس سے وہ ڈرتے تھے؟ کہ بنی اسرائیل کے ایک بچہ جو بڑا ہو کر ان کی سلطنت کو ختم کر دے گا، یہ ان کا خوف تھا جو ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا، جو ڈر ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا، یا ہم نے یہ چاہت کی کہ ہم ان کا ڈر، جس سے وہ ڈرتے تھے، وہ چیز ہم ان کو دکھلا دیں. ان کا ڈر جو ہے وہ بعد میں وہ بھی ثابت ہوا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے اٹھے، اور انہوں نے اس حکومت کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، بلکہ وہ غرق کر دیا فرعون کو بھی، اور اس کے حواریوں کو، اس کے لشکروں کو بھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف. ہم نے والدہ موسیٰ جو ہے ان کی طرف وحی کی، یہ وحی جو ہے وہ دل میں بات ڈال دینا، یا دل کو تسلی دے دینا، دل کے اندر ایک اطمینان، یا دل کے اندر ایک ارادہ جو ہے وہ ڈال دینا. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. وحی کا مطلب جو ہے وہ ہے دل کے اندر بات ڈالنا. اس اعتبار سے یہاں پر مفہوم ہے اس کا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی. ان ارضی، کہ یہ کہ دودھ پلا اسے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر ان کی پیدائش ہو گئی، اور جب ظاہر ہے وہ ایک بیٹا تھا، اور اس سال جو ہے وہ قتل کیا جا رہا تھا بیٹوں کو، لڑکوں کو. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم بے فکر ہو کر اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو پھر جب تو ڈرے اس پر، فَعَلْقِيهِ، تو ڈال دے اسے، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور نہ تو ڈر، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ تو خوف کر، نہ تو غم کر، نہ تو خوف کر اور نہ ہی غم کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی
ان کے دل کو مضبوط کر کے کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، تو اس بے خوفی سے اور کسی غم کے بغیر اس کو دریا میں ڈال دے۔ خوف اور غم کا ہم نے مطلب دیکھا ہوا ہے کئی دفعہ کہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والا کل کا ہوتا ہے، اور غم جو ہے وہ گزر جانے والے گزرے ہوئے وقت کا ہوتا ہے۔ تو نہ ہی آئندہ کسی آنے والے معاملے میں تو خوف زدہ ہو، اور نہ ہی پچھلے کسی معاملے میں تو غم زدہ ہو، یعنی غم اور خوف سے دور ہو کر تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ ان یعنی یہ اس کے دل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کہ ایسا معاملہ ہو، دودھ پلاتی رہو اسے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کہ معاملہ کھل جائے گا تو بے خوف ہو کر اور بے غم ہو کر اس کو دریا میں ڈال دینا۔ ان رادوہ، بے شک ہم لٹانے والے ہیں اسے، یعنی حضرت موسیٰ کو، الیکا تیری طرف، وجائلوہ اور بنانے والے ہیں اسے، من المرسلین، رسولوں میں سے، بے شک ہم اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ بیٹا جو ہے موسیٰ جو ہے علیہ السلام، یہ لوٹ کر تیری ہی طرف آئے گا، اور نہ صرف یہ بچہ جو ہے وہ تیری طرف آئے گا، بلکہ اس کو تو ہم رسول بنانے والے ہیں، اس کو بعد میں جا کر ایک بڑا مرتبہ اور بڑا عہدہ جو ہے رسالت کا، وہ اس کو ملنے والا ہے۔ فَالْقَتَہُ، تو اٹھا لیا اسے، آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، آل فرعون نے۔ اب وہی معاملہ ہوا، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا جب ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اب معاملہ جو ہے، یہ راز جو ہے وہ کھل جائے گا، تو انہوں نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی ڈالی تھی ان کے دل میں، جو اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی، اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور دریا میں ایک پالکی میں ڈال کر، ایک کاٹ میں ڈال کر ان کو دریا میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کی بہن کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی کہا کہ اس کا دھیان رکھو، وہ اگلی آیات میں آئے گا وہ واقعہ بھی، یا وہ معاملہ بھی۔ بہرحال جب انہوں نے دریا میں ڈال دیا تو وہ چلتے چلتے دریا میں بہتے بہتے، وہ دریا جو ہے وہ اس کی برانچ، یا وہ دریا جو ہے وہ فرعون کے محل سے گزرتا تھا، اور وہاں سے جب وہ گزر رہا تھا تو ایک آل فرعون کے گھر والوں نے اس کو دیکھا، کاٹ کو، وہ جب اس کو نکالا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ بہرحال پھر اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، لیکون لہم، تاکہ وہ ہو ان کے لیے، عدوً، دشمن، وحزنًا، اور باعث غم۔ یہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہو جائے کہ وہ ان کا بڑا ہو کر وہ بچہ جو ہے وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم ہو۔ یعنی یہ دشمن اور باعث غم کس لیے؟ اس کی وجہ اسی آیت کے اگلے حصے میں، ان فرعون و حامان، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ یہ تھی، یہ بچہ کیوں ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم ہوگا؟ ان فرعون و حامان، کہ بے شک وہ فرعون اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر جو تھے، کانوا خاطئین، وہ خطا کرنے والوں میں تھے، وہ خطا کار تھے، وہ گناہ گار تھے۔ وہ ایک تو توحید میں ڈنڈی مار رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اور دوسرا ظلم و ستم کا بازار جو ہے وہ گرم کیا تھا، نا انصافی جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ظلم و ستم اور سرکشی اور جابریت جو ہے وہ ان میں تھی، اس لیے ان کو یہ مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ انہی کے محل میں پلے، اور پھر انہی کی ظلم اور ستم کی وجہ سے ان کا دشمن بن جائے، اور ان کے لیے وہ باعث غم ہو جائے۔ وقالت، اور کہا، وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین، آنکھ کی ٹھنڈک لی میرے لیے، ولک، اور تیرے لیے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے دربار میں پہنچے اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا پالکی سے، تو وہاں پر فرعون نے یہ گمان کیا کہ یہ یقیناً بنی اسرائیل کا یہ بیٹا ہے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ یہ دو موقعوں پر یہ ہو سکتا ہے، ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو زیادہ تر جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہی ہے کہ جب وہ بچہ جو ہے وہ ملا ان کو دریا میں بہتا ہوا، تو انہوں نے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، ان کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ بھی اس قدر خوبصورت تھے، تو اس قدر وہ اٹریکٹیو تھے کہ وہ مطلب وہ بہت ہی خوبصورت بچ کے، جو مطلب سخت انسان دیکھ کر بھی اس کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائے، اتنا وہ خوبصورت بچے تھے وہ۔ بہرحال ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دریا سے اس کو اٹھایا، تو اسی وقت فرعون نے یا اس کے ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
تو اس کی بیوی نے اسے روک دیا کہ اس کو قتل مت کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور میرے لیے اور تیرے لیے، یعنی کہ وہ بے اولاد بھی تھے، کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ایک یہ موقع ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ابھی بچے تھے حضرت موسیٰ، کہ انہوں نے فرعون کی جو داڑھی تھی، داڑھی کے بال جو ہیں وہ نوچ لیے، داڑھی کے بال جو ہیں وہ پکڑ لیے، تو اس پر فرعون کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو وہاں پر اس کی بیوی نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، تو لہذا تو اس کو قتل مت کرے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ترتیب جو دیکھی جائے تو اس کے مطابق یہ زیادہ گمان یہی ہے کہ جب اس لڑکے کو یا حضرت موسیٰ کو انہوں نے دریا سے اٹھایا، تو وہاں پر اس نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے، لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ہو سکتا ہے، لا تقتلوہ، تو اس لیے تم اسے قتل مت کرو، عسا، امید ہے، ان قریب، ان ینفعنا، کہ وہ نفع دے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں اسے اپنا بیٹا، ان قریب ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، یہ کار سلطنت چلانے میں تیری آگے کوئی اولاد نہیں ہے ہماری، تو یہ بعد میں ہمارا بیٹے کے طور پر ہمارے معاملات کو دیکھے، تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے یہ ہمیں نفع دے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو لہذا تو اسے قتل مت کر۔ وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ نہیں شعور رکھتے تھے، اس حال میں کہ ان کو کوئی شعور نہیں تھا کہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، ان کو کوئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کا خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہی بچہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ بنا رہے ہیں، یا جس کو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کل کو باعث نفع ہوگا۔ ان کو تو وہم و گمان پہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس بچے نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ انسان بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا جو عمل کرتا ہے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ایمان والوں کی اور جو کافر لوگ ہیں ان میں یہی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، کوشش تو انسان کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا یہودی عیسائی، جو بھی نظریہ یا عقائد یا جو بھی رکھتے ہیں، کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن مومن میں اور مشرک میں یا کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں صبر آتا ہے، اور کل کو جو بھی اس کا انجام ہو، وہ پھر اس کے باوجود اس کے انجام چاہے ان کی خواہش کے مطابق ہو یا اگینسٹ ہو، وہ صبر کے ساتھ اس انجام کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یا اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ایسا ہو گیا جس میں پھر وہ اور زیادہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو اور زیادہ سبمٹ کرتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورے کر دے تو اس کے اوپر وہ شکر کرتا ہے، صبر اور شکر کا کرنے والا ہوتا ہے مومن، جبکہ مشرک اور کافر جو ہے وہ صبر اور شکر نہیں کرتا، وہ تو پھر دنیا کے معاملات میں پھر گلے شکوے اور پھر نافرمانی اور دیگر معاملات میں بڑھتا ہے۔ تو مومن اور مشرک میں فرق یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ مشرک تھے تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس واقعے کے بعد یا اس واقعے کی وجہ سے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ، اور ہو گیا دل ام موسیٰ، موسیٰ کی والدہ کا دل جو ہے وہ ہو گیا فارغاً، خالی، موسیٰ کی والدہ کا دل خالی ہو گیا، یہ خالی ہو گیا صبر سے، خالی ہو گیا، موسیٰ کی والدہ کا دل جو ہے وہ صبر سے خالی ہو گیا یا بے قرار ہو گیا۔ کیوں بے قرار ہو گیا؟ کہ اس نے اب یہ حضرت موسیٰ کو جب دریا میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ بے قرار ہو گئی، ظاہر بچہ تھا، وہ بھی اتنا خوبصورت بچہ، وہ کس طرح کے حالات میں وہ جنم ہوا اس کا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے دل میں ڈالی ہوئی تھی بات، اس کے تحت انہوں نے اس کو دریا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد وہ بے چین ہو گیا، ان کا دل بے قرار ہو گیا، اس قدر بے قرار ہو گیا کہ ان قادت لتبدی، کہ یقیناً وہ قریب تھی کہ ضرور وہ ظاہر کر دیتی بھی اس کو، لولا ان ربتنا، کہ اگر نہ ہم نے اس پر گرہ باندھی ہوتی، یعنی ہم نے اس کے دل کو اگر مضبوط نہ کیا ہوتا، اس کے دل میں وہی یا دل میں بات ڈال کر اس کے دل کو ہم نے مضبوط نہ کیا ہوتا، تو علی قلبہ، اس کے دل پر، لتکون، تو وہ ہو جاتی، تو وہ تاکہ وہ ہو جائے من المؤمنین، ایمان والوں میں سے،
یعنی وہ اس قدر بے قرار ہو گئی کہ اگر ہم نے اس کے دل کو ایمان لانے والوں میں سے نہ کیا ہوتا یا اس کے دل کو مضبوط گرہ نہ باندھی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ ضرور ظاہر کر دیتی، بتا دیتی کہ ہاں یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بچہ ہے جو کہ اس طرح سے ہو گیا اور میں نے اس کو اس طرح سے کیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے دل میں بات ڈالی ہوئی تھی اور ان کے دل کو مضبوط کیا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بے قراری جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں۔ وقالت، اور اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، لی اختہ، اس کی بہن یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی ہی کہ پیچھے پیچھے جا اس کے، جب دریا میں ڈالا اس پالکی کو یا اس کارٹ کو، تو اس کی بہن کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصورت، پس اس نے دیکھا اسے، یعنی اس بیٹی نے، ان کی بہن نے اس کو دیکھا، اس کے راستے کو پورا مانیٹر کیا، بہی، اس کو، ان جنوبن، ایک طرف سے، یعنی چھپ چھپا کر، ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ کسی اوٹ سے، کسی اپنے ہی طریقے سے چلتے رہیں کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کا یا اس بہن کا یا اس لڑکی کا اس کارٹ کے ساتھ جو کہ دریا میں بہتا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی لنک ہے۔ تو اس کو چھپائے رکھا ایک اوٹ سے یا چھپ چھپا کے اس نے اس کو مانیٹر کیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ نہیں شعور رکھتے تھے۔ کون؟ اہل مصر یا اہل فرعون جو ہیں، جب وہ اہل فرعون کے دربار میں بھی پہنچ گیا اور وہاں پر بھی انہوں نے جب اٹھا لیا تو وہاں پر بھی وہ ہیلے بہانے سے وہ وہاں پر مطلب موجود ہو گئی یا وہاں پر بھی پہنچ گئی، اور جو اہل فرعون ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہی نہ ہوا، اس کو ان کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی یا ان کو اس کا شعور نہ ملا کہ اس لڑکی کا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہاں پر، اس کا اس باکس کے ساتھ یا اس کارڈ کے ساتھ یا اس کے بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس طرح سے غیر محسوس انداز سے انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی، پھر اس کا سارا حال احوال جو ہے وہ رکھا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ، اور ہم نے حرام کر دیا اس پر دائیوں کے دودھ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پھر جب ان کی فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو قتل مت کرو، تو فرعون جو ہے وہ ایگری ہو گیا۔ تو وہاں پر پھر دودھ پلایا جاتا تھا، ظاہر ماں کا دودھ ہوتا تھا، اس طرح سے آج کل جیسے معاملات ہیں اس طرح کے نہیں تھے، تو ماں اگر موجود نہیں تو پھر دائیوں کے ذریعے سے تو پھر دائی جو ہے حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا، یعنی وہ دائیوں کو بلایا گیا، مختلف وہ عورتوں کو بلایا گیا جو دودھ پلانے والی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ جو ہے وہ نہیں پیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ کو، اپنی والدہ کے علاوہ باقی دائیوں کے دودھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا حضرت موسیٰ پر، یا روک دیا کہ کسی دوسرے کا دودھ وہ نہیں پئیں گے۔ من قبل، اس سے پہلے، فقالت، تو اس نے کہا، قالت، تو اس لڑکی نے کہا، یہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہیلے بہانے سے وہاں پر موجود تھی، وہاں پر قریب ہی تھی، اس نے جب یہ واقعہ دیکھا یا یہ معاملہ دیکھا تو اس نے کہا، حل ادلکم، کہ کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی اہل بیت، ایک گھر والوں کی طرف، کیا میں ایک گھر والوں کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، یکفلونہ، کہ وہ سب پرورش کریں اس کی، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، جبکہ وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ میں ایک ایسے گھر کی تمہاری طرف رہنمائی کرتی ہوں، تمہاری رہنمائی ایک ایسے گھر کی طرف، یا تمہیں ایک ایسے گھر کا بتاتی ہوں جو کہ اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، یعنی اس کا دھیان بھی رکھیں گے اور اس کو دودھ بھی پلائیں گی، تو میں تمہاری مطلب رہنمائی کرتی ہوں اس گھر کی طرف، میں اس کا بتاتی ہوں۔ تو اس طرح سے فرعون جو ہے اس کو جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک عورت کا کہ اس کو بلا لو، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ جو ہے وہ بچہ پی جائے اور وہ مطلب اس کا خیال بھی رکھیں گی، تو فرعون نے اسے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم لے آؤ اسے۔ تو اس طرح سے وہ جو بچی ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس گئیں اور والدہ کو جا کر بتایا اور ان کو پھر محل میں لے کر آ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی والدہ کا دودھ جو ہے وہ قبول کیا، وہ پیا۔ تو اس طرح سے ان کی والدہ کے ساتھ معاملات طے پہ آ گئے، اور تفاسیر میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ لوٹانے کا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس بچے کو وہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیا، حضرت موسیٰ کو اپنی والدہ کی طرف، جس کا وعدہ کیا تھا ان کے دل میں ڈال کر کہ جب وہ دودھ پی لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر فرعون نے ان سے کہا، ان کی والدہ کو،
کہ اب تم محل میں آپ ٹھہریں اور یہیں پر آپ اپنا جو جو سارے معاملات ہیں وہ لائیں۔ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ میرے گھر میں بھی بچے اور شوہر اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو میں ان کو چھوڑ کر تو آپ کے محل میں نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا تفاسیر میں ملتا ہے کہ فرعون نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر یہاں پر آپ نہیں رہ سکتی تو یہ بچے کو اپنے ساتھ لے لیں اور اس کی پرورش کریں اور دیکھ بھال کریں اچھے طریقے سے، ہم اس کا جتنا خرچہ ہے اور آپ کی سیلری جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے سبحان اللہ، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نہ صرف اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹے، اپنی والدہ کے زیر سایہ ہی انہوں نے پرورش پائی، انہی کے دودھ کے اوپر وہ پلے، بلکہ اس کا جو مطلب سیلری ہے وہ بھی فرعون کے جو کھاتا جو ہے اس سے ان کو ملتی رہی۔ تو اس طرح سے کتنے احسن طریقے سے پھر اس بیٹے کو، حضرت موسیٰ کو، اس کی والدہ کی طرف لٹا دیا گیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے لٹا دیا اسے اس کی ماں کی طرف، کئی تقرہ، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو، عینہا، اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، وَلِتَعْلَمَ، اور اس طرح سے ہم نے اس کو، حضرت موسیٰ کو، اس کی ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تاکہ وہ غم نہ کرے، وہ پریشان نہ ہو، بڑی تسلی اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کرے، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی تھی کہ میں اس کو واپس لٹاؤں گا تمہیں اور بعد میں رسول بھی بناؤں گا، تو بعد میں رسول جو ہے وہ تو عمر کے ساتھ ساتھ بعد کا معاملہ ہے، لیکن شروع کے معاملات میں ہی وہ بچے کو واپس لوٹ آنا اور پھر فرعون کے گھر سے اس کی سیلری جو ہے، اس کی انکم بھی کا ایک وسیلہ جو ہے وہ بھی بن جانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تاکہ ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر جو ہے وہ اس کو نہیں جانتے، اس کے باوجود اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے کا مطلب کہ وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر اس طرح سے یقین جس طرح سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ اس کی ہدایت اور اس کی نصیحت اور اس کے حکم کے مطابق تم اپنے زندگی گزارو تو تمہیں اس کا بدلہ یہ ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ بدلے کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو یقین کرتے ہیں، ان کو تو یقیناً اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس کے اوپر بے صبری کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ مطلب ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کے سامنے نفع نظر آتا ہے، دنیا کی سہولتیں نظر آتی ہیں، دنیا کے بہت سارے معاملات ان کو آسودگی کے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اور پھر اس میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اکثر جو ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے یا اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہماری نصیحت کے پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی کچھ نقطے ایسے ہیں جن کو ضرور ہمیں اپنے سے ٹیلی کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر ابھی یہ نقطہ ذکر ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وہ اس کا وعدہ جو ہے وہ حق اور سچ ہے، جو اس وعدے کو قبول نہیں کرتے تو وہ یقیناً اسی طرح سے گمراہی میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ شعور نہیں رکھتا انسان کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مومن اور مشرک میں فرق جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک مومن جو ہے وہ تو نتیجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے ارادے کے بعد، تو جو بھی اس کا انجام ہو اس کے اوپر پھر وہ صبر اور شکر جو ہے اس کا مطلب اظہار کرتا ہے، اس کو لاتا ہے۔ لیکن جو کافر اور مشرک ہے وہ صبر اور شکر کے اس جذبے سے عاری ہوتا ہے اور وہ پھر نافرمانی کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے سمجھنے کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی اس موضوع پر کوئی اضافہ اگر نہیں ہے تو رمضان کی تیاری کے سلسلے میں امید ہے کہ تیاری تو سب کر رہے ہوں گے۔ اب تو کچھ دن باقی ہیں، بس چند دن باقی ہیں انشاءاللہ۔
اور رمضان میں بھی ہمارا یہ شیڈول جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا، جیسا کہ پچھلے تقریباً 2 رمضان 3 رمضان گزر چکے ہیں بلکہ. تو اسی طرح سے انشاءاللہ یہ رمضان جو ہے اس میں بھی رہے گا شیڈول اس کا. تو آپ لوگوں کی تیاری ویاری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی. خواتین سے خاص کر ہے وہ اپنے بہت سارے معاملات، جو کچن میں جو وقت گزرتا ہے، جو بازاروں میں جو وقت گزرتا ہے، وہ وقت جو ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی گزار لیں، تاکہ رمضان میں وہ میکسیمم جو ہے وہ اس کے بینیفٹس حاصل ہو سکیں. اور ہمارے لیے، شفیق صاحب کے لیے بھی، ہم مرد حضرات کے لیے بھی، کہ ہمارے لیے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو وقت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. اور خواتین کے اوپر بھی خاص کر سادگی کا اہتمام کرنا اور سادگی کے ساتھ یہ معاملات جو ہے ان کو چلانا، خاص کر رمضان میں، یہ ہمارے جسمانی فائدے جو ہیں ان کا بھی باعث ہے، اور روحانی فائدوں کے بھی باعث ہے. بہت سارے معاملات میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے سادگی، اور مطلب کفایت شعری جو ہے. تو ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم خواتین کو بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے دسترخوان بنوائیں، ہم اس میں سادگی کی طرف ترغیب دیں. تو انشاءاللہ جو وقت جو ہے نا وہ کافی بچا سکتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کو ہمیں بچا کر اللہ کی لیے صرف کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو سننا سمجھا اس میں سے ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، یا اگر کوئی بھول چک سے کوئی ایسی بات ہمارے ذہنوں میں پڑ گئی یا ہمارے زبان سے نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ سے خاص کر معافی کی ترک کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہماری نیتیں یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو ہماری نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی خاص فضل و کرم سے دور کرے، ان میں آسانیاں عطا فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہمارے اولاد کے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اپنی خاص مدد جو ہے وہ عطا فرمائے. ہمارے دیگر کاروبار کے معاملات اور جابز وغیرہ کے معاملات میں بہت سارے مسائل اور مشکلات جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.